السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 244، سورہ الانعام، آیت 71 تا 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم رب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ قل، کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہے۔ اسی کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھی راستے کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما بردار بن جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کی بات ہی سچی ہے، اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی کمال حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔
کل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ما ان کو جو، لا نہ، ینفعنا نفع دے سکے ہمیں، ولا یضرنا اور نہ نقصان پہنچا سکے ہمیں، ونرد اور ہم پھیر دیے جائیں، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر یعنی الٹے پاؤں، بعد اذ اس کے بعد کہ ہدان اللہ ہدایت دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے، کالذی اس شخص کی مانند کے استعوذ ہو بہکا دیا اس کو الشیطان شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران اس حال میں کہ حیران ہے، لہو اسی کے، اصحاب کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ وہ بلاتے ہیں اسے، الی الہدی سیدھی راہ کی طرف، ائتنا تو آ جا ہمارے پاس، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، ہدی اللہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، ہوا وہی، الہدی ہدایت ہے یعنی اصل ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور ہم حکم دیے گئے ہیں، لِنُسْلِمَ کہ ہم مطیع ہو جائیں، لِرَبِّ العالمین رب العالمین کے، وان اور یہ کہ اقیمو تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، واتقوا اور ڈرو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے کہ الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، ویوم اور جس دن، یقول وہ کہے گا، کن ہو جا، فیکون تو ہو جائے گا یعنی حشر برپا ہو جائے گا، قولہ اسی کا قول، الحق حق ہے، وَلَهُ اور اسی کی، الملک بادشاہی، یوم جس دن، ينفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، عالم جاننے والا ہے، الغیب غیب، والشہادہ اور حاضر کا، وَهُوَ اور وہی ہے، الحکیم خوب حکمت والا، الخبیر نہایت خبردار۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات بینات کے اندر فرمایا کہ ہم اللہ کے ماں سوا کو پکارنے والے نہیں، ہم اللہ ہی کو پکاریں گے جو نفع کا بھی مالک ہے اور جو نقصان کا بھی مالک ہے، اور جو غیر اللہ ہے تو وہ نہ ہمارے نفع کا مالک ہے اور نہ ہمیں وہ نقصان دے سکتے ہیں، لغیر اللہ یہ من دون اللہ، چاہے بت ہوں چاہے فوت شدگان ہوں، نہ نفع کے مالک ہیں نہ ہی نقصان کے مالک ہیں، ان سے کوئی نفع بھی نہیں پہنچ سکتا کہ یہ مر چکے ہیں، یہ مردہ ہو چکے ہیں، ان سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا کہ یہ تو محض پتھر اور مٹی کی بنائی گئی مورتیاں ہیں، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ کو، اللہ کے ماں سوا کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو ایسا بندہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے، اور اسی کے کچھ ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ایسا شخص اب گمراہ ہوا اور اسے کچھ سمجھائی اور سجائی نہیں دیتا، اور یہ اللہ کے ماں سوا کو پکارنے پر لگا رہتا ہے اور انہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے اور نفع اور نقصان کا اختیار دینے والا سمجھتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے، ایک ہے ما فوق الاسباب اور ایک ہے ما تحت الاسباب۔
کسی آدمی کے ہاتھ میں گن ہے اور پسٹل ہے، وہ فائر مار کے آپ کو نقصان دے سکتا ہے، زخمی کر سکتا ہے، جان لے سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بندے کے پاس کچھ موجود ہے، وہ پیسہ دے کر کوئی تعاون کر کے آپ کو نفع دے سکتا ہے۔ مثلا کوئی ڈوبتے ہوئے کو پکڑ کر اسے ڈوبنے سے بچا سکتا ہے، کوئی کسی جلتے ہوئے کو جلنے سے بچا سکتا ہے۔ کب؟ ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت رہ کر، اسباب کے نیچے اور تلے رہ کر۔ اور ایک ہے ما فوق الاسباب، یعنی اسباب سے ہٹ کر۔ وہ کیا ہے؟ وہ مردوں کا پکارنا، وہ پیغمبروں کو پکارنا، وہ مورتیوں کو پوجنا اور وہ قبروں کی پوجا پاٹ کرنا۔ تو ما فوق الاسباب، نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ ہے۔ اللہ کے ماں سوا نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اور جو سیدھی راہ کو چھوڑ دے تو پھر یہ شخص گمراہ ہو جائے گا اور شیطان کے نرغے میں آنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا ہے اور اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کیے رکھنا ہے، اور اللہ ہی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا ہے اور اسی رب کو ہی پکارنا ہے۔ اللہ کے ماں سوا مردوں کو پکارنے والے، مورتیوں کو پکارنے والے، انہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے والے، اللہ کے ماں سوا مردوں اور مورتیوں کو پوجنے والے، مردوں اور مورتیوں کے نام کی نظر و نیازات اور گیارہویاں وغیرہ کرنے والے، ایسے لوگ شرک اکبر کے مرتکب ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی آسمان و زمین کا اور کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ حق کے ساتھ پیدا کیا یعنی ان کا پیدا کرنا بے مقصد نہیں ہے اور کھیل تماشا بھی نہیں ہے۔ ان آسمان و زمین اور کائنات کا پیدا کرنا بے مقصد نہیں اور کھیل اور تماشے پر مبنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دل لگی کے لیے یا نعوذ باللہ وقت گزارنے کے لیے یہ کائنات تخلیق نہیں کی، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور یہ بے مقصد اور کھیل تماشے پر ان کی تخلیق نہیں ہوئی۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الملک کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اور بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور دوسری آیت کے اندر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سورہ الجاثیہ۔ اور اللہ نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر فرمایا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ سب تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ پتہ چلا کہ یہ انسان کے فائدے اور نفع کے لیے اور انسان کی آزمائش کے لیے ہیں۔ یہ کائنات انسان کے فائدے اور نفع کے لیے اور یہ آزمائش کے لیے ہیں کہ انسان ان سے نفع بھی لے اور ان میں غور و فکر کرے اور کائنات میں غور و فکر اور تدبر کر کے اس پیدا کرنے والی وحدہ لا شریک ذات کو پہچان لے۔ اور اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ورنہ کھانے پینے کو تو آدم علیہ السلام
اور جنت کے اندر بھی کھا پی رہے تھے، ورنہ کھانے پینے کو تو انسان جناب اماں جی حوا علیہ السلام وہ جنت کے اندر کھا پی رہے تھے، ہمارے بابا جان جناب آدم اور ہماری امی جان جناب حوا علیہ السلام کھانے پینے کو تو جنت میں ان کے پاس موجود تھا۔ یہاں اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت۔ اب عبادت کرنے کو ملائکہ بھی موجود تھے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، فرشتے کو جس ڈیوٹی پر لگایا گیا وہ ڈے 1 سے لے کر آج کے دن تک اور آئندہ تک وہ اپنی ڈیوٹی کے اندر اللہ کی اسی عبادت کے اندر پورے انہماک اور پوری توجہ کے ساتھ مصروف عبادت ہے۔ تو عبادت کرنے کو تو ملائکہ فرشتے موجود تھے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہمیں اور ہم سے پہلے حضرات جنات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کے اندر جو چیز ہمارے پیدا کرنے میں، ہماری تخلیق میں جو چیز اللہ نے انسان اور جنات میں رکھی، وہ چیز اللہ نے جبرائیل میں، میکائیل میں، اسرافیل میں، ملک الموت میں اور ملائکہ میں نہیں رکھی۔ وہ کیا ہے؟ حضرت انسان اور حضرات جنات، اللہ نے ہمیں کفر اور شرک، ایمان اور کفر، توحید اور شرک، ایمان اور کفر، اسی طرح اطاعت اور نافرمانی، اللہ نے ہمیں دونوں باتوں کا اختیار دیا۔ یعنی اللہ نے حضرت انسان اور حضرات جنات کو فری ہینڈ کر دیا۔ کیا بات ہے؟ کس بات میں؟ کہ تمہارا کام چاہے تم شکر گزار بنو یا کہ تم نافرمان بنو، چاہے تم شکر گزار بنو یا کہ تم نافرمان ناشکرے بنو، چاہو تم توحید کو اختیار کر لو، چاہو تو تم شرک کو اختیار کر لو، چاہو تو تم ایمان قبول کر لو، چاہو تو تم کفر کو اختیار کر لو۔ تو ہماری پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اب انسان کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ اللہ کا ہو اور اللہ اکیلے پر ایمان لائے، یا بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور ابلیس کی طرح اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ رب وہ اللہ تعالی جس دن کہے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قیامت برپا کرنی ہوگی تو قیامت کے برپا ہونے کا اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ہو جا، اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اسی طرح جب وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا تو کہے گا کن، ہو جا، اور سارے مرے ہوئے زندہ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ پھر اس قیامت کے دن میں اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ یہ مجازی جتنی بادشاہتیں تھیں یہ سب کے سب دنیا کے ساتھ ہی فنا ہو جائیں گے، اور آج بھی اللہ ہی بادشاہ ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ملکوں اور ٹکڑوں کی صورتوں میں بادشاہ اور وزیر اعظم اور صدر محترم موجود ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایک اللہ اکیلے کی بادشاہت ہوگی۔ آج بھی حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے، لیکن یہ کہ دنیا کے اندر ایک سسٹم اور ایک طریقہ ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک ہی کی بادشاہت ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ المومن میں فرماتے ہیں لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ تعالیٰ کی جو ایک ہے اور زبردست ہے۔ اور اسی طرح مالک یوم الدین، قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، تو یہ سور کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اعرابی آیا، وہ دیہاتی آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا ہے؟ سواد کے ساتھ سور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد میں اور ترمذی 2430 کے اندر
فرمایا کہ یہ جو سور ہے یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا. اور اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر اور سلسلہ صحیحہ کے اندر 1078 نمبر کی یہ روایت، سور پھونکنے والا فرشتہ اسی وقت سے تیار ہو کر، ریڈی ہو کر، الرٹ ہو کر عرش کی طرف دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ جب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ پلک جھپکنے کی دیر کیے بغیر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سور میں پھونک مارے گا. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اس صورت کے اندر جو مخلوق ہے وہ ڈر جائے گی اور دہل جائے گی اور گھبراہٹ ہوگی. اور پھر جب دوبارہ پھونکے گا تو ساری کی ساری مخلوق فنا ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی. پھر جب تیسری مرتبہ اس میں پھونک مارے گا تو سب کے سب مر چکے تھے وہ سب کے سب دوبارہ زندہ ہو کر جمع ہو جائیں گے. تو اس حدیث میں ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ایک تو یہ کہ اللہ نے جس فرشتے کی جو ڈیوٹی اور عبادت لگائی ہے وہ فرشتہ اس عبادت میں پوری طرح جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور عبادت بجا لا رہا ہے. نہ وہ نافرمانی کرتا ہے نہ وہ کوتاہی کرتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اب اس حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ نے جس فرشتے کے حوالے سور کیا ہے اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ جب آپ کو آرڈر آئے آپ نے اس میں پھونک مار دینی ہے، وہ فرشتہ کتنا چاق و چوبند ہے کہ جب سے اسے سور دیا گیا ہے، یعنی وہ سینگ دیا گیا ہے جس میں اس نے پھونکنا ہے، وہ آنکھ جھپکے بغیر عرش کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جیسے حکم آئے فوراً سے وہ اس کے اندر پھونک مارے اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے. اور اسی طرح پھر پھونک مارے تیسری مرتبہ میں اور سارے اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. یہاں غیب سے مراد پوشیدہ اور حاضر سے مراد سامنے ظاہر ظہور. تو یہ غیب اور ظاہر مخلوق کے حوالے سے ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو سب ظاہر ہی ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ کمال حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا ہے. اچھے برے اعمال سب کے سب اللہ کے سامنے عیاں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.